السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا نظام حیات چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو متکبر نمرود کا واقعہ بتاؤں گی۔ نمرود ایک بڑا ظالم، سرکش اور متکبر بادشاہ گزرا ہے۔ اسے پوری دنیا پر اللہ رب العزت نے حکومت عطا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کی دعوت دی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا اور آپ نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے بڑے بے باکی اور فخریہ انداز میں کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کم ظرف اور بے وقوف نے اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بے قصور آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرا جو مجرم تھا، جس کی سزا قتل تھی، اسے رہا کر دیا اور کہا، دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل پیش کر دی اور کہا، اچھا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب ہی سے نکال دو۔ ظالم و متکبر بادشاہ نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ اس ظالم نمرود کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس فرشتے نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر اس فرشتے نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں اکٹھا کر لیں اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر نمرود پر مچھر مسلط کر دیے جس نے ان کا خون چوس لیا اور گوشت کھا لیا، صرف ان کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ اب نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اتنے میں ایک مچھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کے دماغ کو چاٹتا یا بھنبھناتا تو اسے بے انتہا تکلیف ہوتی۔ اب محل کے در و دیوار سے وہ اپنا سر ٹکراتا، پتھروں سے خود کو مارتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی دعویٰ کیا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جب وہ اپنے دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا، چند لمحوں کے لیے اسے قرار آ جاتا۔ پھر مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا، وہ چیختا چلاتا اپنے سر کو در و دیوار سے ٹکراتا، حتیٰ کہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال تک عذاب میں مبتلا رکھا، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ یہ تھا اس متکبر نمرود کا انتہائی عبرتناک انجام۔ یہ وہی نمرود تھا جس نے ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤں میں ڈالا تھا۔ اللہ کے حکم سے آگ گلزار ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔